السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم NML کا انالیسس کریں گے نشاط ملز لمیٹڈ کا۔ آج ڈیٹ ہے 21 اپریل 2026 تو مارکیٹ کلوز ہو چکی ہے اور کچھ پازیٹیو نیوز ہیں، مکس اپ سی نیوزز ہیں کہ کل آج رات تک میں بھی US کی طرف سے بھی آج ڈیلیگیشنز اور ایران کی طرف سے بھی آج جو وینسڈے مارننگ ہے، ٹمارو مارننگ مطلب کہ اس میں بھی کوئی پیس ٹاک اور اس میں کوئی ایک اچھا رزلٹ آنے کی توقع ہے۔ تو ہوپفلی سب کچھ اچھا ہو، فار دا بیسٹ کے مارکیٹ سب کچھ اچھی رہے۔ دوسری اپڈیٹ یہ تھی کہ جو ہمارا آن لائن کورس ہے وہ انشاءاللہ تقریباً 8 مئی سے سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس، فنڈامنٹل انالیسس، پرائس ایکشن کنسیپٹ، اسپیشلی والیوم سے ریلیٹڈ کنسیپٹ، آپ کے انٹری سینیریو اینڈ ایگزٹ سینیریو، موسٹ امپورٹنٹلی ایگزٹ سینیریو اینڈ بریک آؤٹ سینیریو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتائے جائیں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنے میں تو کورس کو ضرور جوائن کریں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا، واٹس ایپ چینل کا بھی لنک موجود ہوگا، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، واٹس ایپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں، تو لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں فردر جو ہے نا جو بھی لیکس ہیں ہماری طرف سے ان کو امپروو کیا جا سکے۔ تو آج کی NML کی کلوزنگ میں ہوپ کر رہا تھا کہ کافی سٹرونگ آئے لیکن ویسا نہیں ہوا۔ میں اس کی کلوزنگ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 163 کے اوپر ہی اس کی کلوزنگ آئے۔ اگر 163 کے اوپر ہی کلوزنگ آتی تو ہمارا پاس یہ جو 160 کی جو ریزسٹنس اس کو کافی ٹائم سے فیس ہو رہی ہے، 1 ویک سے ہم اس کو بریک کر جاتے اور اس سے اوپر آ جاتے تو نیکسٹ 180 تک ہم ایزیلی چلے جاتے، لیکن اگین ایسا نہیں ہوا۔ اسٹل ان سائڈ کلوزنگ آئی ہے کہ یہ جو ہائی لگا ہوا تھا دوبارہ سے اس کے ان سائڈ کلوزنگ آ گیا 159 اور والیوم بھی تھوڑا سا لارج آ گیا ہے، جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ ویک بھی ہے، اوپر سے تھوڑا سا والیوم بھی لارج آ گیا۔ تو اب یہی ہے کہ مارکیٹ میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا اور ٹائم لگا ہے، جتنا پہلے 1 ویک لگا چکی ہے تو 3-4 دن یہاں پر اور لگا ہے۔ لیکن اگین اگر فنڈامنٹل پازیٹیو آ جاتے ہیں تو مارکیٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے، اینڈ اگین فنڈامنٹل اگر نیگیٹو آ جاتے ہیں تو مارکیٹ نیچے جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ٹیکنیکل یا پیورلی ٹیکنیکل کے اوپر بات کریں تو یہ یہاں پہ 3-4 دن اور لگا سکتے ہیں کیونکہ 160 سے اوپر اس نے کلوزنگ نہیں دی اور والیوم بھی تھوڑا سا زیادہ آگے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو ویکلی ٹائم فریم میں دیکھیں، ویکلی ٹائم فریم میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کافی سولڈ قسم کی انگلفنگ بنی تھی، ہمارے پاس یہاں پہ مارننگ سٹار پیٹرن بنا۔ اگلے دن ویک کی جو کینڈل بنی وہ بھی اچھی بنی لیکن اتنی بڑی نہیں بنی، لیکن والیوم اس سے زیادہ آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس ویک کی کینڈل سٹل ابھی کنٹینیو ہے، 2 دن ہوئے ہیں اور آدھے سے زیادہ والیوم آ چکے ہیں اور کینڈل سٹل وہیں پر ہی، تو اس سے ہم اندازہ ہو رہا ہے یہاں پہ کافی زیادہ پریشر ان کو فیس ہو رہا ہے سیلنگ والی سائڈ پر، جس کی وجہ سے یہ اوپر نہیں جا پا رہے۔ تو 160 والا زون جو ہے یہ ہمارے پاس ریزسٹنس زون ہے، جو کہ ہمیں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا 3 سے 4 دن ابھی اور لگ سکتے ہیں، 3 سے 4 دن جو ہے ابھی اور لگ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو یہاں پر، اور اگر اس ایریے کو بریک کر جاتی ہے، اگر پورا ویک مارکیٹ اتنا ہی والیوم دیتا ہے نا، ویکینڈ پہ ہمارے پاس اگر اتنا ہی والیوم آتا ہے اور کینڈل ہمارے پاس 165 یا 170 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے تو اگلا نیکسٹ ویک ہمارا بولش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ ہمارے پاس اس سے اوپر کلوزنگ چاہیے اور والیوم مجھے چھوٹا چاہیے، پچھلا جتنا والیوم آ رہا ہے نا مجھے اس سے چھوٹا چاہیے، جب مجھے اس سے اوپر کلوزنگ چاہیے، جب اس چھوٹے والیوم سے ساتھ کلوزنگ آئے گی تو ٹوٹلی بائرس کا وہ بریک آؤٹ ہوگا، بائرس جو ہے مارکیٹ میں اس ٹائم موجود ہوں گے جو مارکیٹ کو تقریباً 180 تک ایزیلی لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم H4 میں آتے ہیں، H4 میں آئیں تو ہمارے پاس آج کی اس کینڈل میں کافی ایکسٹریم قسم کا والیوم آیا، دیکھنے کو یہ دیکھیں کافی ایک ایکسٹریم قسم کا والیوم آیا، اسی وجہ سے مارکیٹ آگے نہیں جا سکی۔ کیوں نہیں جا سکی؟ کیونکہ بائرز نے اپنی جتنی بھی فورس تھی مارکیٹ کو اوپر لے کے جانے کے لیے یہاں پہ ساری ایگزاسٹ کر لی، ان کے پاس پیچھے فورس نہیں بچی وہ مارکیٹ کو اوپر لے کے جا سکے۔ حالانکہ کینڈل اچھی ہے اور اگر جو مارکیٹ میں انٹرپریشن ہے جتنا زیادہ والیوم آئے گا اتنی بڑی کینڈل بنے گی تو مارکیٹ اور زیادہ اوپر جائے گی، تو اس کو جانا چاہیے تھا، تو یہ کیوں نہیں گئی؟ ریزن بیہائنڈ یہی ہے کہ بائرس کے پاس جتنی فورس تھی، جتنا والیوم تھا، انہوں نے یہیں پہ لگایا اس کو بریک آؤٹ کرنے میں، اور بریک آؤٹ وہ صحیح سے اوپر نہیں کر سکے، 162 کے اوپر سسٹین وہ نہیں کر سکے، اسی وجہ سے اگلی کینڈل سٹل یہیں پر کلوزنگ ہوگی۔ اچھا اب H4 کینڈل میں وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، یہ والی جو کینڈل بنی وہ اس وجہ سے کہ اس کا ہاف سے زیادہ والیوم آ چکا ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ نیچے نہیں ہے، کہ بائرز اپنے اس ایریے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور سیلرز بھی اپنے اس ایریے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو اب بائرز اس ایریے کو کب ایکچولی ڈیفینڈ کر سکیں، کب بریک آؤٹ کر جائیں گے؟ جب ہمارے پاس اگر اتنا والیوم آتا ہے جتنا یہ میرے پاس آیا ہوا ہے، اتنا والیوم آ جائے اور ایک ایسی کینڈل بن جائے،
ऐसी कैंडल बन जाए या ऐसी कैंडल बन जाए या अगेन ऐसी ही कैंडल बन जाए जैसे ये बनी, लेकिन उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम होता है और ऐसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट वैलिड होगा। तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये वाला जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 180 से 185 वाला जोन है, हम इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। जो एक्चुअली मैंने अपने माइंड में टारगेट बनाया हुआ है वो यही है, जस्ट मुझे ब्रेकआउट का चाहिए कि मुझे ऐसा ब्रेकआउट चाहिए जिसमें मुझे टोटली बायर्स नजर आए, ताकि एक वीक के अंदर अंदर मैं अपना ये टारगेट अचीव कर लूँ। ये जो 10% का जो गेन है मुझे 3 से 4 दिन में मिल जाएगा, जब मुझे एक्चुअली यहाँ पे टोटली बायर्स ही बायर्स नजर आएंगे। ये कैंडल बहुत अच्छी आई थी, ये कैंडल भी अच्छी थी, लेकिन इसका वॉल्यूम जैसे मैंने बताया थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है पिछली कैंडलों की निस्बत, इसी वजह से हम यहाँ पर स्टक हो गए। अगर कल के डे में हमारे इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है और वॉल्यूम बिल्कुल छोटा आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन में हम बाय द एंड ऑफ वीक हम 185 के ऊपर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये डिटेल टेक्निकल था एनएमएल का, आपको बताना था कि हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 185 कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से पोजीशन इसमें क्रिएट करने की प्लानिंग हो रही है। जो ऑलरेडी पोजीशन उनमें से कुछ हमने यहाँ पे रिलीज की हैं, कुछ जो हमारे पास होल्ड है, न्यू पोजीशन हम बनाएंगे तो किस वजह से बनाएंगे, जब मेरे पास एक एवरेज कैंडल आ जाएगी और वॉल्यूम इतना आए और एक अच्छी कैंडल इसके ऊपर मिल जाए तो 160 पे मैं दोबारा से पोजीशन क्रिएट करके 185 तक होल्ड कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में दोबारा से लेके जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में मैं स्टिल वहीं पर हूँ, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग मुझे बताएगी कि मार्केट मुझे कैसे बिहेव करती हुई नज़र आ गई। अगर मुझे इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई और छोटे वॉल्यूम के साथ तो मैं अगेन इसको होल्ड करूँगा जो मेरी होल्डिंग है, और मैं भी कुछ न्यू पोजीशन ऐड करूँ। टारगेट इंशाल्लाह मैं 185 तक लूँगा। ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी स्टडी ज़रूर करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में एनएमएल की यही अपडेट देनी थी। एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में है और इसकी जो अगर ये कैंडल की क्लोजिंग सिर्फ आज मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर 162 के ऊपर होती तो बस थोड़ी सी वो नहीं आ सकी, दोबारा 158 पर आई और वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा सा कल हम देखेंगे कैसे बिहेव करता है। तो देन फिर हम इंशाल्लाह 185 तक अपना टारगेट लेंगे। देन फिर 185 के बाद हम अपना 200 का जो है ना वो एक सेकंड टारगेट लेंगे। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाक।